دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ انسان ہی ایسی مخلوق کیوں ہے جو نئی نئی ایجادات کرتا ہے؟ انسان ہی ایسی مخلوق کیوں ہے جو اس زمین سے ہٹ کر دوسرے سیاروں پر زندگی کی تلاش میں رہتا ہے؟ انسان ہی ایسی مخلوق کیوں ہے جس میں موسمی بیماریاں پائی جاتی ہیں؟ اور انسان کیوں ہر چیز ہونے کے باوجود بھی سکون اور چین کا متلاشی رہتا ہے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بے سکون اور بے آرام رہتا ہے؟ اس جیسے کئی سوالات ہیں جس نے ایک سائنسدان کو اس فیصلے پر مجبور کر دیا کہ انسان زمینی مخلوق نہیں بلکہ ایک مشرف اور معزز خلائی مخلوق ہے۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک مایہ ناز کتاب لکھی جس کا نام ہے ہیومنز آر ناٹ فرام ارتھ، اور سائنسدان کا نام ہے ڈاکٹر ایلیس سلور، جن کی فیلڈ انوائرمنٹل جیوگرافی ہے۔ اس امریکی ایکولوجسٹ ڈاکٹر ایلیس سلور کی اس تہلکہ خیز تحریر کے بعد دوسرے تمام ایوولوشن کے نظریات کا جنازہ اٹھ گیا، جس سے تمام ارتقائی سائنسدان خواب و قاصر ہو کر لاجواب ہیں۔ انسان زمین کا ایلین یعنی کسی دوسرے پلینٹ سے آئی ہوئی خلائی مخلوق ہے۔ ڈاکٹر ایلیس سلور اپنی کتاب ہیومنز آر ناٹ فرام ارتھ میں تہلکہ خیز دعویٰ کرتے ہیں کہ انسان اس سیارہ زمین کا اصل رہائشی نہیں ہے، بلکہ اسے کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا اور کسی وجہ سے اسے اس پلینٹ سے زمین پر پھینک دیا گیا۔ ڈاکٹر ایلیس سلور جو ایک سائنسدان، محقق، مصنف اور امریکہ کے ایک مشہور ایکولوجسٹ ہیں، اس کتاب میں ان کے الفاظ پر ذرا غور کریں کہ یہ الفاظ ایک ایسے سائنسدان کے ہیں جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان جس ماحول میں تخلیق کیا گیا اور جس جگہ یہ رہتا رہا ہے، وہ پلینٹ، وہ جگہ اس قدر آرام دہ اور پرسکون اور مناسب ماحول والی تھی جسے وی آئی پی کہا جا سکتا ہے۔ وہاں پر انسان بہت ہی نرم و نازک ماحول میں رہتا تھا۔ اس کی نازک مزاجی اور آرام پرستی طبیعت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنی روزی کے لیے وہاں پر کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ یہ کوئی بہت ہی لاڈلی مخلوق تھی، اسے بہت ہی آرام دہ لائف میسر تھی۔ وہ ماحول ایسا تھا جہاں سردی اور گرمی کی بجائے ہر وقت بہار کا موسم رہتا تھا، جہاں پر سورج جیسے خطرناک پلینٹس کی تیز دھوپ اور الٹرا وائلٹ شعاعیں بالکل نہیں تھی جو اس کی برداشت سے باہر اور تکلیف دہ ہوتی۔ تب اس مخلوق کو کسی غلطی کی وجہ سے اس آرام دہ ماحول سے نکال کر یہاں پھینک دیا گیا، اور جس نے انسان کو اس سیارے سے نکالا لگتا ہے وہ کوئی انتہائی طاقتور ہستی ہے جس کے کنٹرول میں سیاروں ستاروں کا نظام ہے، جسے چاہتا ہے جس سیارے پر سزا و جزا کے طور پر کسی کو بھی بھجوا سکتا ہے، وہ مخلوق پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ ڈاکٹر ایلیس سلور کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ زمین کسی ایسی جگہ کی معاون تھی جسے جیل قرار دیا جا سکتا ہے، جہاں پر صرف ملزموں کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہو، کیونکہ زمین کی شکل کالا پانی جیل کی طرح ہے، کیونکہ اس کے ہر ایک ٹکڑے کی شکل جس کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے، وہاں انسان کو بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹر ایلیس سلور جو ایک ایسے سائنٹسٹ ہیں جو صرف مشاہدات سے نتائج حاصل کرنے کے بعد پھر اپنی رائے قائم کرتا ہے۔ اس کتاب میں سائنسی دلائل کا ایک انبار ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ ان کے دلائل کی بڑی بنیاد جس پوائنٹ پر ہے ان میں سے چند ایک ثابت شدہ یہ ہیں۔ نمبر 1، فورس آف گریوٹی۔ زمین کی گریوٹی اور جہاں سے انسان آیا ہے اس جگہ کی گریوٹی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جس پلینٹ سے انسان آیا ہے وہاں کی گریوٹی زمین کے مقابلے میں بہت کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا، بوجھ اٹھانا وہاں بہت آسان تھا۔ انسانوں کے اندر کمر درد کی شکایات زیادہ گریوٹی کی وجہ سے ہیں۔ نمبر 2، کلونک ڈیسیزز۔ انسان میں جتنے بھی کلونک ڈیسیزز یعنی دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ باقی کسی بھی مخلوق میں جو اس زمین پر بس رہی ہیں ان میں نہیں پائے جاتے۔ ڈاکٹر ایلیس سلور کہتے ہیں کہ آپ اس روئے زمین پر صرف ایک انسان دکھا دیجئے جس میں کوئی ایک بھی بیماری نہ ہو، میں اپنے دعوے سے دستبردار ہوتا ہوں، جبکہ میں آپ کو ہر جانور کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ وقتی اور عارضی بیماریوں کو چھوڑ کر کسی ایک بھی مرض میں ایک بھی جانور مبتلا نہیں ہے۔ نمبر 3، سن سٹروک۔ ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ ہی دیر میں اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور وہ سن سٹروک کا شکار ہو سکتا ہے، جبکہ جانوروں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مہینوں دھوپ میں رہنے کے باوجود جانور نہ تو کسی جلدی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی اور طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جن کا تعلق سورج کی تیز دھوپ یا شعاعوں سے ہو۔ نمبر 4، سٹریسٹیسنس۔ انسان یہی محسوس کرتا ہے اور ہر وقت اسے یہ احساس رہتا ہے کہ اس کا گھر اس پلینٹ پر نہیں ہے۔ کبھی کبھی اس وجہ سے اس پر اس قدر اداسی طاری ہو جاتی ہے جس طرح ایک
اداسی پردیس میں رہنے والے پر طاری ہوتی ہے، چاہے بے شک وہ اپنے گھر میں اپنے قریبی خونی رشتہ داروں کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، وہ اداس رہتا ہے۔ نمبر 5، ہیومن ٹمپریچر۔ زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کا ٹمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ بعد ریگولیٹ ہوتا ہے، یعنی اگر سخت اور تیز دھوپ آ جائے تو ان کے جسم کا درجہ حرارت خودکار طریقے سے ریگولیٹ ہو جائے گا، جبکہ اسی طرح اگر بادل آ جائیں تو ان کا ٹمپریچر سائے کے حساب سے خودکار طریقے سے تبدیل ہو جائے گا، جبکہ انسان میں ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں، بلکہ انسان بدلتے موسم اور ماحول کے ساتھ بیمار ہونے لگ جاتا ہے۔ موسمی بخار کا لفظ صرف آپ انسانوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، ڈی این اے۔ انسانی ڈی این اے اور اس زمین پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں کا ڈی این اے بہت مختلف ہے۔ انسانی ڈی این اے اور اس کے جینز کی تعداد اس زمین پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف اور بہت زیادہ ہے۔ نمبر 7، ہیومن فوڈ سسٹم۔ زمین کے اصل رہائشی جانداروں کو اپنی غذا حاصل کرنا اور اسے کھانا مشکل نہیں، وہ غذا ڈائریکٹ کھاتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنی غذا کے چند لقمے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنے پڑتے ہیں۔ پہلے اسے چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے مادہ اور جسم کے مطابق وہ غذا استعمال کے قابل ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کے رہنے والا نہیں۔ جب وہ اپنے اصل پلینٹ پر تھا تو وہاں اسے کھانا پکانے کا جھنجھٹ بالکل بھی نہیں اٹھانا پڑتا تھا، بلکہ وہ ہر چیز کو ڈائریکٹ غذا کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ مزید یہ کہ وہ اکیلا اس زمین پر 2 پاؤں پر چلنے والا ہے، جو اس کے یہاں پر ایلین ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 8، ہیومن لیونگ سسٹم۔ زمین پر رہنے کے لیے نرم و نازک بستر کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے، جبکہ زمین کے اصل بازو یعنی جانداروں کو اس طرح کے نرم بستر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کے اصل سیارے پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی آرام دہ اور پرسکون تھی، جو کہ اس کے جسم کے مطابق تھی۔ نمبر 9، ہیومنز آر ڈفرنٹ آن کریچر لیونگ آن ارتھ۔ انسان اس زمین کے سب باسیوں سے بہت زیادہ الگ ہے، لہٰذا یہ یہاں پر کسی بھی جانور، بندر یا چمپینزی وغیرہ کی ارتقائی شکل نہیں ہے، بلکہ اسے کسی دوسرے سیارے سے اس زمین پر پھینک دیا گیا۔ نمبر 10، ہیومن سسٹم۔ انسان کو جس سیارے پر تخلیق کیا گیا وہاں زمین جیسا گندا ماحول نہیں تھا۔ اس کی نرم و نازک جلد جو زمین پر سورج کی تپش کی وجہ سے جھلس کر سیاہ ہو جاتی ہے، اس کی پیدائشی سیارے کے مطابق بالکل مناسب بنائی گئی تھی۔ یہ اتنا نازک مزاج تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی اپنے نازک مزاجی کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ جس طرح اسے اپنے سیارے پر آرام دہ اور پرتعیش بستر پر سونے کی عادت تھی، یہ زمین پر بھی آنے کے بعد اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزار سکوں۔ جیسے خوبصورت، قیمتی اور مضبوط محلات، مکانات اس کے ماں باپ کو وہاں پر میسر تھے، وہ بھی انہی جیسے مکانات بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ باقی تمام جانور، تمام مخلوقات اس سے بے نیاز ہیں۔ نمبر 10، دوسرے مخلوقات کی عقل۔ انسانی عقل کے مقابلے میں بہت کم ہے، جسے نہ اچھا سوچنے کی توفیق ہے، نہ اچھی طرح رہنے کی اور نہ امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی۔ انسان دوسری مخلوقات کو دیکھ کر خونخوار ہو گیا ہے، جبکہ اس کی اصلیت محبت، فنون لطیفہ، امن و سکون کی زندگی تھی۔ ڈاکٹر ایل سلور کا کہنا ہے کہ انسان کی عقل و شعور و ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایلین کے والدین کو اس زمین پر آئے زیادہ وقت نہیں گزرا، کچھ چند ہزار سال ہی گزرے ہیں، اور یہ اپنی زندگی کو اپنے پرانے سیارے کی طرح لگژری بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، کیونکہ اگر انسان کو اس زمین پر آئے لاکھوں سال گزر چکے ہوتے تو آج جو لائف سٹائل آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس سے بہت زیادہ مختلف ہوتا۔ مزید اس حوالے سے انہوں نے اس ارتقائی نظریے کی بڑی تردید کی کہ انسان کسی بندر یا چمپینزی سے ترقی پا کر انسان بنا، بلکہ یہ تو ایک معزز اور محترم مخلوق تھی جسے خاص شکل و صورت میں پیدا کیا گیا۔ اگر یہ ارتقائی ہوتی تو آج کل کے بندر سے انسان کیوں نہیں بن رہے؟ یہ ارتقا کیوں رک گئی؟ یہ ارتقا بندروں کے ہی ساتھ کیوں خاص کی گئی؟ دیگر جانوروں کا بھی تو حق بنتا ہے۔ آج کل کے گدھے، خنزیر، کتے وغیرہ ارتقا کیوں نہیں کر رہے؟ ڈاکٹر ایل سلور کی اس کتاب میں اس حوالے سے بہت کچھ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے اس دلائل کو اب تک کوئی بھی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقی داستان ہے، جیسے ہماری کتاب قرآن مجید میں بالکل اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو تخلیق کیا اور انہیں جنت سے نکال کر اس زمین پر بھیجا۔ اور آج کل کے سائنسدان بھی یہ سب کچھ کہنے پر مجبور ہیں جو ہزاروں سال سے انبیاء کرام اپنی امتوں کو بتاتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال
استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔